میرے بھائیوں، چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا ہے، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی، اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے، اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ ایون آج بھی جو اسٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا، ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا، تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی، قرآن حکیم کی چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور شروع میں ہی ہے۔ سورۃ النساء تو قرآن میں ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، آپ اٹھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، قرآن میں سورۃ الرجال کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری سورت کیوں نہیں نازل کی؟ حقوق بیان کیے ہیں، لیکن اس کا ٹائٹل سورۃ النساء کیوں رکھا؟ اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے، مردوں کے بھی ہوئے، لیکن ڈومیننٹ عورتیں، کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے۔ اللہ کو اس بات کا پتہ ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز آپ کو پتہ ہے کن آیات سے ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے پوری انسانیت، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس اللہ کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتے ان کا پاس بھی اسی اللہ کی وجہ سے رکھ رہے ہوتے ہو نا۔ جب بالکل کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو دوسرا اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے کہ یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب سارے معاملات پھنس جاتے ہیں نا، جس اللہ کا واسطہ دے کے تم اپنے ایشوز کو ریزالو کرتے ہو نا، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ آج کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 15 سال بعد پتہ چل رہا ہوگا کہ اس ٹائم کیا پڑھا سی مولوی صاحب نے، تو مولوی صاحب نو حالے بھی شاید نہ پتا ہو، زیادہ تر کو تو عربی نہیں آتی نا، رٹے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے خطبے، ان کو کہاں پتہ ہے، رٹے رٹائے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ہیومن ڈگنیٹی تو اگرچہ برابر ہے مرد و عورت کی، لیکن جب ان کی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ہمارے جسم کے اندر ویسے تو سارے ہی آرگنز امپورٹنٹ ہیں، لیکن 3 جن کی مثال دی جاتی ہے، کان، آنکھیں اور زبان، عقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آنکھ زبان کو یہ تانا دے سکتی ہے کہ تمہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، تو اندھی ہے؟ جب تک تیری اوپر کوئی چیز لا کے نہ رکھی جائے تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا، کہہ سکتی؟ اگر یہ کہے گی تو زبان آگے سے جواب دے گی کہ تیرے ہوتے کوئی شے آ کے رکھی جائے تو تنوں لگ پتا جائے گا، بھنوں تے پتہ لگے گا، تنوں لگ پتا جائے گا۔ تو آنکھ کو پھر زبان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تیری آنکھ، تیرے اندر کوئی چیز ڈا کے رکھی جائے تو ذائقہ تو نہیں چکھ سکتی، سوائے یہ کہ تو رونا ہی شروع کر دے گی، تو نہیں کہا جا سکتا۔ اور کان جو ہیں وہ زبان اور آنکھ دونوں کو گلا کریں کہ ٹھیک ہے آنکھ تو دیکھ تو سکتی ہے، زبان تو چکھ تو سکتی ہے، پر سندا تو میں ہی ہے نا، نہیں۔ ہر ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور سب مل کے ایک جوائنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد و عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ مرد کو جہاں پہ اللہ نے سپیریئر رکھا ہے وہاں پہ عورت اس کو تانا نہیں دے سکتی، اور عورت کو جس معاملے میں اللہ نے سپیریئر رکھا ہوا ہے مرد اس کو وہاں پہ تانا نہیں دے سکتا، نہ اللہ سے گلہ کر سکتا ہے۔ کئی معاملات میں عورت
سپیریئر ہے مرد سے، اور کئی معاملات میں مرد سپیریئر ہیں عورتوں سے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر۔ اس کی آپ مثال دیکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ قرآن میں تو ایٹ لیسٹ 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے نا، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر۔ لیکن بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جو اس کو مزید بریف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پوچھنے پہ، جب اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا حقدار اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ اب یہ حسن سلوک کے معاملے میں باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 کے 3 نمبر، تینوں میڈل وہ ماں کے پاس ہے، اور ماں فیمیل ہے، ماں عورت ہے۔ اس معاملے میں باپ مرد ہونے کے باوجود پیچھے ہے، اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اس کی خدمت میں تیری جنت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ صرف ماں کا رشتہ نہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور اس کی وہ 2 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں کے لیے بھی فرما دیا۔ سر کس کس چیز کی بات کریں ہم؟ اور یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ڈومین کے اندر اپنے یعنی پریویلیجز لینے ہیں، حقوق ڈیمانڈ کرنے ہیں۔ کہ آج ورلڈ اولمپکس جو ہوتے ہیں، مجھے بتائیں آج تک ورلڈ اولمپکس میں کبھی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ لڑکوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے؟ تو جو لوگ اس اعتبار سے مرد و عورت کو برابر سمجھتے ہیں تو وہ ٹورنامنٹ دونوں کے علیحدہ کیوں کرواتے ہیں؟ انہیں نا میرے کہنے سے کرا بھی دیو، نہیں کروائیں گے، ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں ہے، بالکل 1 سائڈڈ میچ ہوگا۔ وہ تو جیلم دی بھی مردوں دی ٹیم جڑی ہے آسٹریلیا دی ٹیم نو ہرا دے گی اگر تگڑی ہوئی، تھوڑی بہت پھر نہیں ہرا سکتی۔ اولمپکس لادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے چیز ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ دونوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ کس نے لگایا ہوا ہے؟ گوروں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صنف نازک ہے، یہ اسلام کا ہی نعرہ ہے کہ ہم نے عورت کو ریگارڈ کرنا ہے۔ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا تو جو عورتوں کے جو اونٹ ہوتے تھے نا، اس کے ہانکنے والے کو کہتے تھے کہ اس کو آرام سے ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ سر یہ ہے رسپیکٹ عورت کی۔ یہ صنف نازک تو آپ صرف سنتے ہی ہیں، نبی علیہ السلام نے تو پریکٹیکلی کیا ہے یہ کام۔ شیشیاں ہیں ٹوٹ نہ جائیں، یہ رسپیکٹ دی ہے، اونٹ پہ بھی بٹھایا ہے تو رسپیکٹ کے ساتھ۔ تو حقوق ہیں لیکن ڈیوٹیز بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہیں، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر دائرے سے باہر نکلیں گے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔